بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ وقال تعالی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله تبارک وتعالى مساجدها وابغض البلاد الى الله تبارک وتعالى اسواقها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آپ اس وقت روئے زمین کے ایسے حصے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو روئے زمین میں وہ حصہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی مسجدیں. مسجد یہ وہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت گھر ہے، اور یہ فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی آبادی کو بسانے سے پہلے اور اس دنیا کی آبادی کو آباد کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر اپنا گھر بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ بنایا. بیت کے معنی ہیں گھر کے، بیت اللہ اللہ کا گھر. تو معلوم ہوا کہ روئے زمین کے اوپر انسانیوں کے آبادی سے زیادہ اہمیت اللہ کے گھر کی اہمیت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنا گھر پہلے بنایا. اسلام کے سب سے پہلی مسجد حرام، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. مسجد یہ مقدس مقام ہے، یہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ جس کا کام، جس کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد جو مسجد بنی، مسجد اقصی جسے کہا جاتا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی. ایک صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ. پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ مسجد اقصی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہے. ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ. 40 سال پہلے بیت اللہ بنا اور 40 سال بعد میں مسجد اقصی بنا. اور اسلامی دور کی جو سب سے پہلی مسجد ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام 13 سال تک نبوت کے بعد رہے. پیدا بھی مکہ ہی میں ہوئے، 40 سال نبوت سے پہلے کے آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں گزارے. لیکن نبی بننے کے بعد 13 سال بھی حضور مکہ ہی میں رہے. حالات سازگار نہیں تھے. واقعات آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین و مکہ، قریش مکہ، جو نبی بننے سے پہلے آپ علیہ السلام کے کس طریقے سے گن گایا کرتے تھے،
الصادق والامین کہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، توحید کا پیغام دینا شروع کیا، تو قریب کے لوگ دور ہو گئے، دو دشمن ہو گئے، چاہنے والے دشمنی پر اتر آئے اور اس قدر پریشان کرنے لگے اور تکلیف دینے لگے کہ الامان والحفیظ، ان دشمنوں کے دشمنیوں سے اور ان کی ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر 2.5 سے 3 سال تک ایک پہاڑ کی وادی میں دن و رات آپ نے کاٹے، 2.5 سال تک۔ اس طریقے سے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا۔ جو لوگ حضور کو چاہتے تھے ان پر بھی یہ پابندی تھی کہ کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، کوئی سامان وہاں تک نہ پہنچائیں۔ چند صحابہ مٹھی پر آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کے بچے اور آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی۔ کھانے کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی تو درختوں کے پتے چبا کر دن گزارا کرتے۔ ایسا بھی دور آیا ہمارے نبی علیہ السلام کا۔ اگر ہمارے نبی علیہ السلام چاہتے تو مکہ کی وادیاں اور پہاڑ حضور کے لیے سونا اور چاندی بنا دیے جا سکتے تھے، لیکن جیسے پچھلے 2 جمعہ پہلے میں نے بتلایا تھا کہ حضور نے کبھی اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں مجھے موت دینا، اور قیامت کے دن مسکین لوگوں میں مجھے اٹھانا محشر میں۔ اس کی وجہ بھی میں نے بتلائی تھی کہ مسکین لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ، محتاج لوگ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھا دن؟ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کا آدھا دن دنیا کے 500 برس کے برابر ہو۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 13 سال کا نبوت کا زمانہ گزارنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر کے وہاں چلے گئے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مسجد بنوائی، اسلام کی، یعنی دور اسلام کی سب سے پہلی مسجد اگر کوئی ہے تو وہ مسجد قباء ہے، جو مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مسجد قباء، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 عمرے کے برابر اسے ثواب عطا کرتے۔ حج اور عمرے کو جانے والے بڑے اہتمام سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود مسجد قباء میں فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت میں ایسی بھیڑ رہتی ہے جیسے کہ عید کے دن ہمارے عیدگاہ پر بھیڑ ہوتی ہے مسلموں، 2 رکعت نماز پڑھ کر عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اسلام کی دوسری مسجد مسجد جمعہ ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد قباء سے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کی جانب، عین ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر جمعہ فرض کر دیا۔ تو جہاں ظہر کا نماز کا وقت ہوا اور آپ پر جمعہ فرض کیا گیا تو جتنے رفقا آپ کے ساتھ میں تھے، جتنے صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے، اتنے صحابہ کو ایک جگہ پر آپ علیہ السلام نے اسلام میں سب سے پہلی جمعے کی نماز پڑھائی۔ آج وہاں پر اتنی عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤں تو دیکھتے ہیں، اتنی عالیشان مسجد، اور اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے، جہاں اسلام میں سب سے پہلے جمعہ ادا کیا گیا تھا۔ وہاں پر عالیشان مسجد بنا دی گئی اور اس کا نام بھی آج تک مسجد جمعہ ہی ہے۔ پھر وہاں سے آپ علیہ السلام آگے بڑھے مدینہ منورہ کی، جس کو حضور کی ہجرت سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کا نام حضور کی ہجرت سے پہلے مدینہ نہیں تھا،
بلکہ یثرب نام تھا۔ حضور نے وہاں جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینے یثرب کا نام بدل کر آپ نے مدینہ رکھا، اس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہر کوئی، چونکہ حضور علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، لوگ منتظر تھے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام مکہ سے نکل چکے ہیں اور یثرب آ رہے ہیں، لوگ انتظار میں تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگ، یثرب کے لوگ صبح سویرے نکلتے تھے اپنے گھروں سے، اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کر انتظار کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا قافلہ مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے، اگر وہ ہمیں نظر آیا تو سب سے پہلے ہم استقبال کریں اور ہم اپنے گھر لے کر آئے، اپنا مہمان انہیں بنائیں، پر ایک کی خواہش۔ لیکن شام ہو جاتی، سورج ڈھلنے لگتا، ڈوبنے لگتا تو مایوس اپنے گھروں کو واپس آ جائے، پھر صبح ہوتی پھر جاتے تھے، اور جو راستے مکہ مکرمہ کی جانب سے یثرب آیا کرتے تھے ان بلند پہاڑوں پر چڑھ کر حضور کا اور حضور کے قافلے کا انتظار کیا کرتے۔ اس قدر لوگ مشتاق تھے، منتظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ جب حضور تشریف لائے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر، نکیل کہا جاتا ہے ناک میں جو ایک رسی بنی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کر حضور کی اونٹنی کو اپنے گھر لے کر جائیں، ہر کوئی چاہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے طرف سے مامور بہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ مدینہ منورہ کا گشت کرتے ہوئے گلیاں کاٹتے کاٹتے ایسے جگہ پر جا کر بیٹھ گئی حضور پاک علیہ السلام کی اونٹنی، جہاں پر آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اور بازو میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوئے۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جگہ کس کی ہے جہاں حضور کی اونٹنی بیٹھی تھی، تو بتلایا گیا کہ دو یتیم بچوں کی جگہ ہے، سہل اور سہیل، یہ دو یتیم بچے تھے، ان دو بچوں کی جگہ ہے، اور ان کے سرپرست حضرت اسعد زرارہ صحابی رسول، ان کے سرپرست تھے یتیم دو بچوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو یتیم بچوں کو بلا کر، ان کے سرپرست کو بلا کر کہا کہ یہ جگہ ہمیں فروخت کر دیں کہ ہم وہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان دو یتیم بچوں نے اور ان کے سرپرست حضرت اسعد زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس جگہ کو فروخت نہیں کریں گے، بلکہ یہ جگہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ جو چاہے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، نہیں، میں تمہارا ہدیہ قبول نہیں کروں گا، آج تو میں تم سے یہ جگہ خرید کر لوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ قیمت طے فرما دیجیے، اس کی قیمت میں دے دوں گا۔ فرمایا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت طے فرمائی، 10 دینار، اس زمانے کے سونے کے 10 روپیے سونے کے سکے، بہرحال 10 دینار اس جگہ کی قیمت طے کی گئی، اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ابوبکر کی قیمت ادا کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ کی قیمت 10 دینار ادا فرما دی، اور وہاں آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی، مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی مسجد۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقدس بابرکت مقامات کی تعمیر کا کام اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا، تو جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام بذات خود کام میں شریک،
اسلام میں جو یہ مسجد بنی مسجد نبوی، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب، چاہتے آپ علیہ السلام تو مفت لے سکتے تھے، وہ تو ہدیہ دینے کو تیاری ہے کہ کون پوچھنے والا تھا آپ علیہ السلام کو، لیکن رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو پیغام دینا تھا کہ کسی کی مفت جگہ پر مسجد نہیں بنائی جائے، رہتی دنیا تک کی۔ اور پوری دنیا میں اس زمانے سے لے کر آج تک جتنی مسجدیں بنی ہیں، مفت کی جگہ پر، سرکاری جگہوں پر، کسی مندر کو توڑ کر، کسی درگاہ کو توڑ کر، کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے کبھی کوئی مسجد نہیں بنائی گئی۔ پھر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے نہ کوئی بنے گا، اور اگر کوئی اس طریقے سے حرکت کرتا ہے تو وہ مسجد نہیں۔ جہاں ایک مرتبہ جس جگہ پر مسجد بن گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، قیامت تک کے لیے، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک وہ مسجد ہی مسجد ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مسجدیں فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے، رحمتوں برکتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ یہاں اس مسجد میں اور نہ ہی پوری دنیا کی کسی مسجد کے اندر نہ کوئی تصویر لگی ہوتی ہے، نہ کوئی مجسمہ لگتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے ہوں، بلکہ ہم اپنے خالق و مالک کو سجدہ کرتے ہیں، اور مسجد میں آ کر اپنا سر اور ماتھا زمین پر رکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ مسجد صرف ایک اللہ کی بندگی کی جگہ ہے، ایک اللہ کی بندگی کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن 2 رکعت نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو صرف نماز کا ثواب پاتا ہے، اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو 25 نمازوں کا ثواب پاتا ہے، اور اگر وہی نماز شہر کی بڑی مسجد جس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہی نماز کوئی مسجد اقصی میں جا کر پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جا کر کوئی وہی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہی 2 رکعت نماز کوئی مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں جا کر پڑھتا ہے، مسجد حرام کعبۃ اللہ کے اطراف جو بنی ہوئی مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، وہاں جا کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 رکعت نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت گھروں کی رکھی ہے، اور یہ پوری دنیا بھر کی مسجدیں جتنی پوری دنیا کے آج موجود ہیں اور قیامت تک بنیں گی، وہ ساری کی ساری مسجدیں آسمان والوں کی ایسی چمکتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، ایسی یہ مسجدیں چمکتی ہیں، پوری دنیا کا اور کوئی گھر چمکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسجد میں آنے والے سے ایسے خوش ہوتے ہیں، مسجد میں جو لوگ بھی آتے ہیں، ظاہر بات ایمان والے ہی مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے عبادت کرنے ہی کے لیے آتے ہیں، تو مسجد میں آ کر عبادت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی گمشدہ ہو اور مہینوں کے بعد گمشدہ آدمی آج خود اپنے گھر لوٹ کر آ جائے تو گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے سے ہوتے ہیں جو مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، مسجد میں آنے کی عادت بنائیے، اپنے قدموں کو مسجد میں اٹھانے کا عادی رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، قبیلے بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ کے اندر، جو مدینہ کے بستی کے کافی دور فاصلے پر تھا، پنج وقتہ نمازوں کے لیے مسجد نبوی میں آنا ان کے دشوار تھا۔
काफी वक्त लगता था। तो उन लोगों ने इरादा किया, सारे के सारे कबीले के लोगों ने, कि अपने यहाँ के मकानात तोड़ दिए जाएं और मस्जिद नबवी के करीब में अपने मकानात बनवा दिए जाएं, ताकि आसानी के साथ ही सारी पांचों की पांचों नमाजें हुजूर के पीछे पढ़ने में आसानी हो, भागदौड़ करने की नौबत ना आए। अभी उनकी सोच चल रही है, प्लानिंग चल रही है हजरत सहाबा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो आप अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि तुम्हारा ऐसा इरादा है, खबरदार, तुम्हारे मकानात जहां है वहीं रहने दो, इसलिए कि वहां से तुम चलकर इस मेरी मस्जिद में आते हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हर कदम लिखा जाता है। जितने कदम तुम्हारे घर से यहां तक मस्जिद तक उठते हैं, हर कदम पर अल्लाह पाक एक नेकी अता फरमाते हैं और एक गुनाह तुम्हारा माफ करते हैं। इसलिए हममें से किसी का घर अगर मस्जिद से दूर है तो परेशान होने की या मायूस होने की जरूरत नहीं है। कोशिश तो करना चाहिए कि मैं हर नमाज तकबीर ऊला के साथ मस्जिद में पढ़ूं। अगर आने में दिक्कत होती तो इसमें भी अजर व सवाब है। हर कदम पर एक एक नेकी का इजाफा होता है और एक एक गुनाह की कमी होती है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं और रुए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह ताला को मस्जिद ही है। जैसे इंसानों के नसीब होते हैं, इंसानों के जैसे नसीब होते हैं, ऐसे ही जमीन के भी नसीब होते हैं। जमीन का कोई हिस्सा ऐसा होता है जहां पर बैतुल खला बन जाता है, तहारत खाने बन जाते हैं, वुजू खाना बन जाता है, किसी का मकान बन जाता है, किसी की दुकान बनती है। लेकिन कितना बाबरकत और खुश नसीब है वो जमीन का हिस्सा जिस पर अल्लाह का बाबरकत घर बन जाता है और जो अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा मकाम बन जाता है। अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा मकाम बन जाता है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि तबारक व तआला मसाजिदुहा। रोए जमीन के पर सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को जो है वो मस्जिदें हैं। वो अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि तबारक व तआला अस्वाक़ुहा। और रोए जमीन के पर सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अगर कोई अल्लाह ताला को है तो वो बाजार है, जहां हमें शोर-गुल होता है और दीन से दूरी होती है, अल्लाह के कोई तवज्जो नहीं होती, हर आदमी अपने फिक्र में होता है। हाँ, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी जरूरत की चीजें बेचने के लिए, अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजार जा सकता है, लेकिन वो मकामात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा और वो जमीन पर सबसे ज्यादा पसंदीदा मकाम और जगह अगर कोई है तो मस्जिद है। मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। कि जो कोई एक अल्लाह का घर दुनिया में बना देता है, मस्जिद बना देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके जन्नत में घर बना देते हैं, जन्नत में घर बना देते हैं। बहुत से ऐसे मुसलमान भाई आज भी हैं, पहले भी थे, आइंदा भी होंगे, जो अपने सरफे खास से जमीन खरीदकर आलीशान मस्जिद बना सकते हैं। अल्लाह ने इतनी दौलत दी मुसलमानों को। लेकिन गरीबों को मायूस नहीं होना चाहिए, फकीर और मिस्कीन लोगों को, मोहताज लोगों को मायूस भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी की हैसियत नहीं है कि वो मस्जिद बना दे। आप फरमाते हैं कि अगर किसी की हैसियत इतनी है, एक चिड़िया के घोंसले के बकदर चीज ही बना सकता है, उतनी ही चीज मस्जिद में दे सकता है, उसकी हैसियत ही उतनी है, बस उतना ही दे दे। अल्लाह तबारक व तआला उतना देने पर भी उसके लिए मस्जिद, अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में घर बनाए। मिसाल के तौर पर एक ईंट देने की हमारी हैसियत है, 10 रुपए में एक ईंट आती है। मिसाल के तौर पर हमारी हैसियत 10 रुपये ही देने की, एक ईंट आ जाती है, इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला 10 रुपये अता करने पर, एक ईंट के बकदर
پیسے عطا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے. اتنا اونچا مقام ہے اللہ کے بابرکت گھر سے تعلق قائم کرنے کا. محترم بزرگوں اور دوستوں، کعبۃ اللہ ہزاروں سال بنے ہوئے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا اور وہاں سے آپ علیہ السلام فاتحانہ حیثیت سے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ جس روئے زمین کے اوپر ایک مرتبہ اللہ کا گھر مسجد بن گئی، قیامت تک کے لیے مسجد ہے. تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک فضاؤں میں بھی وہ مسجد ہے، نیچے بھی گہرائی تک جہاں تک جا سکتے ہیں سب مسجد ہے. جماعتوں کا اختلاف ختم کیجیے، محبت سے رہیے، اپنے اپنے جماعتوں کے اصولوں کے مطابق کام کیجیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جماعت کی وجہ سے دشمنیاں قائم مت کیجیے. خدا تو ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں، پڑوسی کا ساتھ دیں، ایک جماعت والے دوسرے جماعت والے کا ساتھ دیں، غمی و خوشی میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، کسی کو بے سہارا، کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ اللہ کے بابرکت گھر مسجد سے قائم کریں. وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. کسی مسجد کی تعمیر ادھوری ہے تو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھا لیجیے، مسجد کی صاف ستھرائی کیجیے. برسوں سے کسی مسجد کی جانماز دھلے ہوئے نہیں ہوں گے، مسجد کے جانماز دھوئیے، مسجد کی صفائی کیجیے. جس قسم کا بھی آپ کا تعلق اللہ کے بابرکت گھر سے وابستہ ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، وہ کام کیجیے. ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، کرنے کے یہ کام ہے. اللہ کے گھر سے تعلق اپنا مضبوط کیجیے اور اپنے صفوں میں بھی اتحاد پیدا کیجیے، اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، امن شانتی کا ماحول بنا رہے، بالخصوص مسلمانان ہند کے جان و مال کے عزت و آبرو کی حفاظت. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب